الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج کی جمعہ کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہماری سماج کا ہے. ہماری سماج کے اندر کچھ مسائل ایسے عام ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی لعنت کے بھی مستحق بن رہے ہیں، اللہ کے غضب کے بھی مستحق بن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سماج کے اندر ایک بہت بڑی لت پڑتی جا رہی ہے. خاص کر کے ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری برادری کے اندر خودکشی عام ہوتی جا رہی ہے. معمولی مسائل میں الجھ کر انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. شریعت اس کو بالکل پسند نہیں کرتی اور اللہ کی غیرت اس کو بالکل گوارا نہیں کرتی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہوتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. محترم حضرات، زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں. انسان کے لیے دوسری تمام نعمتوں کے لیے زندگی کی نعمت بنیادی حیثیت رکھتی ہے. ہم کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، یہ اور یہ نعمت ایسی ہے انسان خود اپنی محنت و کوشش سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانت ہے. اسی لیے اسلام نے جسم و جان کے تحفظ کا حکم دیتے ہوئے معاشرے کے تمام افراد کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ ہر حال میں زندگی کی حفاظت کریں. اسلام نے ان اسباب کو بھی اختیار کرنے کی تعلیم دی جس سے انسانی زندگی صحیح سالم گزرے. صحت کے باب کا خیال رکھنا جس کو ہم کہتے ہیں، اور ان اسباب کو اختیار کرنے سے منع فرمایا جس سے انسانی صحت یا زندگی متاثر ہو. جیسے عام طور سے ہم ایسے گناہوں میں بوتلیں وغیرہ، دوائیاں اور پتہ نہیں کیسی سیرپ اور تمباکو ہیں، سگریٹ ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانا ہے. اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے یہ. اور ان اسباب کو اختیار کرنے سے منع فرمایا جس سے انسانی صحت یا زندگی متاثر ہو. یہاں تک کہ اسلام نے عبادات اور بندگی میں بھی ایسے غلو کو پسند نہیں کیا جس سے انسان کی صحت برباد ہو یا جان جوخم میں پڑ جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر عبادت میں لگایا. آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ ایسی عبادت ممنوع ہے، ایسی عبادت اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالنا چاہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عبادتوں سے منع فرما دیا، ان ائمہ کو پابند کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عشاء کی نماز، چونکہ وہ کھیڑوت کسان لوگ تھے، حضرات صحابہ کرام باغات والے لوگ تھے، محنت جفاکش لوگ تھے، وہ محنت کر کے آتے تھے، تھکے ہارے ہوتے تھے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے شکایت پہنچائی کہ ہمارا امام ہمیں لمبی نمازیں پڑھاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، افتان انت یا معاذ، یہ جملہ فرمایا آپ نے کہ مختصر صورتیں پڑھا کرو، میانہ روی والی صورتیں پڑھا کرو جس سے ہر ایک کی رعایت ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی رعایت فرمائی عبادتوں کے اندر. یہ فرمایا کہ اجتماعی جو عبادتیں ہیں اس کو مختصر کر کے پڑھا کرو، یعنی اعتدال کے ساتھ پڑھا کرو. آپ اپنی نفلی عبادتوں میں جتنی لمبی رکعتیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات اتارے گئے ہیں، وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا کہ جان کے اوپر بندہ عبادت میں بھی غلو کرے، اپنی جان کو جوخم میں ڈالے جس کو ہم کہتے ہیں. اسلام کی اس طرح کی تعلیمات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے جس طرح دوسروں کی جان بچانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح ممکن حد تک اپنی جان کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے اسلام کی نگاہ میں خودکشی بہت بڑا گناہ، سنگین جرم ہے. ایسا گناہ جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں سے محروم کر دیتا ہے. قرآن کریم میں خودکشی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے یہ ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم ان قریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں جس میں نہایت سختی سے خودکشی کو منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ جہنم کی آگ میں بھی اسی طرح ہمیشہ گرتا رہے گا۔ جس شخص نے لوہے کے ہتھیار سے خود کو ہلاک کیا وہ دوزخ میں بھی ہمیشہ اپنے پیٹ میں ہتھیار گھونپتا رہے گا۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ گلا گھونٹ کر خودکشی کرنے والا جہنم میں ہمیشہ گلا گھونٹتا رہے گا، اور اپنے آپ کو نیزہ مار کر ہلاک کرنے والا دوزخ میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ ایک اور روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں ایک شخص کو زخم تھا، وہ تکلیف برداشت نہ کر سکا، چھری لی اور اس سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، خون تھم نہ سکا اور موت واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے نے اپنی ذات کے معاملے میں مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس لیے میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لیکن اس کے باوجود ایک شخص نے خودکشی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور عمل سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خودکشی اسلام کی نگاہ میں کتنا سنگین جرم ہے، مگر افسوس کہ بہت سے مسلمان اب اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ چھوٹی موٹی مصیبت سر پر آنے سے یا کسی امید کے پورا نہ ہونے سے نشہ آور چیز کھا کر یا زہریلی دوا پی کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دشواریوں کی تاریک رات سے آسانی اور امید کی نئی صبح روشن کرے گا، اور جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہو کہ خوشحالی اور تندرستی، آرام اور تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ زندگی کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے تھکے ہوئے مسافروں کے لیے وہاں راحت و آرام ہے، وہ مشکل وقتوں میں خدا کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی رکھنے یا بارگاہ الہی میں دعا کرنے اور خدا کی رحمت سے امید رکھنے کے بجائے مایوس ہو کر اپنے آپ کو کیسے ہلاک کر لے گا؟ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ہرگز ایسے خودکشی والی سنگین جرم کی دہلیز کے اوپر کبھی نہیں چل سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا دیں، یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں اور اپنی نفسانیات سے رکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ اور جس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی نفسانیات کو پورا کرنے کے چکر میں لگا پڑا ہے اور اپنی محنت کی کمائی اور پسینے کی کمائی کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، یاد رکھیں قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا کریں، اس بات کا خوف پیدا کریں کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی دی ہوئی یہ زندگی جو ہے یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا حساب دینا ہے ہمیں، تو پھر ہم ایسی سنگین جرم اور ایسی غلطیاں اپنی زندگی میں کبھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، آپ سے درخواست ہے جہاں کہیں ایسی شکایتیں آ رہی ہیں اس کو کنٹرول میں لائیں۔ ایسے ہمارے نوجوان جو ایسی غلطیوں کے اندر اور ایسی کمیوں کے اندر مبتلا ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، انہیں سمجھائیے، اپنے پاس بلائیے، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیریے، انہیں بہترین راستہ دکھائیے کہ پیارے عزیز تیری یہ راہ نہیں ہے، میرے آقا نے تیرے لیے یہ راستہ بتایا ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ ہدایت دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ ایسے سمجھانے سے اگر کوئی ایک نوجوان بھی صحیح راہ پکڑ لے گا میرے عزیزوں، ہماری دنیا آخرت بن جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں کہ وہی وہ ذات ہے جو دشواریوں کو ختم کر کے آسانیاں اور مایوسی کو ختم کر کے امیدوں کے راستے ہموار کرے گی، اور ان اسباب اور کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں
جن سے آدمی اس خطرناک اور سنگین گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑا سبب بغیر ضرورت والا قرض ہے۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ یہ اپنی نفسانیات کے اوپر چلنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں بڑے سے بڑا مکان بنا دوں، مہنگی سے مہنگی گاڑی لے آؤں، مہنگے سے مہنگا موبائل خرید لوں، بڑے سے بڑے مہنگے والا فرنیچر اپنے گھر میں لگا دوں، پھر لوگوں کے سامنے سوالی بن کر بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلاتا رہوں، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب مجھے کہیں سے بھیک نہ ملے تو پھر میں اپنی جان کی بازی ہار جاؤں۔ یہ میرے عزیز و اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جتنی ہماری چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلانا چاہیے، ورنہ چادر کے پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس طرح زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے لاکھوں روپے کے قرض میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح بہت سے نوجوان روپے کمانے کے چکر میں ڈریم 11 جیسے گیمز کھیلتے ہیں جو کہ ایک جوا ہے۔ اسی طرح بینک کی طرف سے ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ وغیرہ پر لون کی اسکیمیں آتی رہتی ہیں، بغیر ضرورت کے لون لے کر روپیوں کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ خدا را باز آ جاؤ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نسلیں اسلام و ایمان کے ساتھ زندگی گزارے تو ہمیں مکمل شریعت کا پابند بننا ہوگا۔ یہ ایک پیغام ہے جو ہمارے علماء کرام کی ایک سلجھی ہوئی جماعت، ایک بہترین جماعت، ایک بیدار جماعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ ہم علماء کی قدر کریں جو ہمیں وقتاً فوقتاً ان پہنچات کے ذریعے ہماری رہبری کرتے ہیں، اور ہم ان کی باتوں کو اگر اڑن جاتے ہیں، ان کی باتوں کو دھیان میں نہیں لیتے اور ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، یاد رکھیں پھر ہمیں کوئی صحیح رہبری کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ ان علماء کرام کا احسان مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بیدار جماعت دی ہے جو ہر 15 دن پر ہمارے لیے سر جوڑ کر بیٹھتی ہیں کہ ہماری برادری میں کیا کمیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، ان کی قدر کریں، ان کے کاموں کے اندر ان کا ہاتھ بٹائیں، وہ جو پیغام آپ تک پہنچائیں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک کامیاب قوم بنے گی اور ایک کامیاب معاشرہ ہمیں ملے گا، ایک سنجیدہ معاشرہ ملے گا۔ آنے والی نسلیں ہمیں دعائیں دیں گی، ورنہ یہی نسلیں پھر ہمیں گالیاں دیں گی کل کہ ہمارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے ہمیں صحیح راہ نہیں بتائی۔ آج ہم غلط راہ کی شکار ہوئے پڑے ہیں، انہی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کے دربار میں ہمارے لیے شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اس لیے ہمارے نوجوانوں کے دن رات کی نگرانی کریں کہ ان کے صبح شام کہاں گزرتی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی زندگی کے اندر وہ کس طریقے سے چلتے ہیں۔ اگر وہ ایک دم پیسے کے پانی کی طرف بہاتے ہیں تو انہیں پوچھئے کہ بیٹا یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے تیرے پاس۔ اگر وہ کسی کے پاس سے قرض لاتے ہیں سامنے سے انہیں منع کر دیجئے جو قرض دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی عادت ہے نہ بگاڑیں آپ لوگ، اور انہیں ایسے حلال راستے دکھائیے، حلال راہیں انہیں بتائیں جس کے اوپر چل کر وہ اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لے کر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہدایت کی راہیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے نوجوان بھائی کی راہ سچاوے۔ وآخر دعوانا